Consequently, there is a huge responsibility lying on the young generation's shoulders. To bring the state of affairs back on track, the youth has to play its proactive role to help change things for better and to revive the state of affairs from getting worse. If we look back at the history of Pakistan, we can easily see the contribution done by the youth of our nation. The day when founder of Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, presented his vision for a separate homeland for Muslims, the young blood joined hand with Quaid-e-Azam and worked with complete sincerity. But if we look at the current scenario, we are living in the shadow of target killing and suicide bombings every now and then. As it is said, good habits formed in the youth makes all the difference. Pakistan is no doubt is in a state of confusion and every single person is helpless looking at the state of affairs. Despite such disappointing and heartbreaking incidents, the youth of our nation is making amazing efforts to create a slight hope to bring solution to these endless problems. Many of them have joined NGOs. Some of them are chemists, doctors, economists, fine art students, military people, and a number of other occupations for solely to bring glory back to our nation and change perception of Pakistan worldwide. The vision of our country lies in the hands of our youth, and they need to be utilized completely. They are filled with towering and tremendous ambitions. It would be a great wastage of human resources if these youths have not given an opportunity to exercise their talent. This beautiful land needs this youth in order to become a brighter one. You cannot always build a future for the youth, but you can always build our youth for the future. Thank you. Thank you, Eman. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. میں جماعت ہشتم سے عائشہ حسن کو دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور نوجوانوں کا کردار بیان کریں. واجب الاحترام سسٹرز، اساتذہ کرام اور میرے پیارے مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کا موقع ملا ہے وہ ہے پاکستان کی ترقی میں نوجوانوں کا کردار. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمانوں میں. صدر زیوکان اور میرے پیارے ہم مکتب ساتھیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کسی بھی ملک کی اجتماعی ترقی میں شخصی اور انفرادی ترقی کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اسی طرح کسی بھی ملک کی ترقی میں نوجوان جسم میں روح کی مترادف حیثیت رکھتے ہیں. جب نوجوان کسی بھی ملک کی ترقی کی باغ دوڑ میں شامل ہوتے ہیں تو وہ قوموں کو ان ترقیوں سے ہمکنار کرتے ہیں جن کے بعد تمام مشکلات ختم ہو جاتی ہیں. تحریک آزادی میں بھی یہی نوجوان قائد اعظم کے ساتھ ہراور دستے کا کردار ادا کرتے رہے. اسی لیے آج تک نوجوانوں کو کسی بھی قوم کی تقدیر بدلنے کا حوصلہ حاصل ہے. بقول علامہ اقبال، اے طائر لاہوتی، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. یعنی اقبال کے نزدیک بھی کسی بھی ملک کی تعمیر کے ذمہ دار نوجوان ٹھہرتے ہیں. نوجوان تعلیم کے حصول کے بعد عملی طور پر کسی بھی ملک کی ترقی میں حصہ لے سکتے ہیں اور قوموں کو ان کا تشخص یاد دلا سکتے ہیں. نوجوان کسی بھی ملک کی ترقی اور سالمیت میں جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. بقول علامہ اقبال، کبھی ہے نوجوان مسلم، کبھی ہے نوجوان مسلم، تدبر بھی کیا تو نے کہ وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارا. پاکستان کی 25% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے. یہ نوجوان تجربہ کار لوگوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر قوموں کی ترقی کے ذمہ دار بن سکتے ہیں. نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، بس ضرورت ہے تو تھوڑی سی محنت کی. اسی لیے قائد اعظم نے بھی جو اصول متعین کرائے ہیں وہ ہیں کام کام اور صرف کام. محنت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، محنت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی انہیں فرما روائی. بغیر اس کے کسی نے ہرگز نہ پائی، نہ عزت فضیلت نہ فرما روائی. نہایت
چڑھے ہیں۔ موجودہ دور میں پاکستان کے ایک صوبے خیبر پختونخوا کی ایک جوان سا لڑکی ملالہ یوسفزئی کو امن کے نوبل انعام سے نوازا گیا، اور یہ اس کے پاکستان کے سب سے کم پڑھے لکھے شعبے میں لڑکیوں کی تعلیم کے حصول کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر عبدالسلام کے بعد ملالہ یوسفزئی کی شکل میں نوبل انعام سے نوازا۔ یہ عمل نوجوانوں کی